السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا موضوع ہے 11ویں امام کی ولادت۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے 11ویں امام کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، امام کی ولادت کا موقع ہے، اس موقع پہ ہم تمام ناظرین کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں ان کے والد ماجد کی ولادت کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے 11ویں امام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ 11ویں امام کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام کے والدین کا نام بتائیے۔ امام کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون تھیں۔ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا نام حسن رکھا گیا لوح محفوظ کے مطابق، اور آپ کے القاب بہت سے ہیں، جن میں سے مشہور لقب جو ہے عسکری ہے۔ ابو محمد آپ کی کنیت ہے، ہادی، ذکی، سراج، ابن رضا، یہ القاب زیادہ مشہور ہیں۔ عسکری لقب اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا۔ مولانا صاحب امام کے کچھ اقوال سنائیے۔ امام جو کہ منصوص من اللہ امام تھے، معصوم تھے، عالم زمانہ تھے، ان کے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے چند آپ کو ہم یہاں پر سناتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تواضع اور فروتنی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرے تو سلام کرے اور مجلس میں نشست میں معمولی جگہ پر بیٹھے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے۔ بعض لوگ ہنستے رہتے ہیں، آپ بے موقع ہنسنا جہالت کی دلیل مانا ہے امام نے۔ بے موقع انسان کو نہیں ہنسنا چاہیے، ہنسنے کا بھی ایک موقع محل ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو اچھالنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت ہے اور بے چارگی ہے۔ پڑوسیوں کے عیوب کو چھپانا چاہیے، سمجھے نا۔ وہ شخص بدترین ہے جو دو منہا اور دو زبانہ ہو۔ امام فرمانے کہ وہ شخص بدترین ہے کہ جو دو منہا ہو، دو زبانہ ہو، یعنی دو زبانیں ہوں اس کی۔ جب دوست سامنے آئے تو اپنی زبان سے خوش کر دے، اور جب وہ چلا جائے تو اسے کھا جانے کی تدبیر سوچے۔ جب اسے کچھ ملے تو یہ حسد کرے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو قریب نہ پھٹکیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو دنیا میں بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے، یعنی کہ کچھ اور بویا کچھ اور کاٹا جائے گا، نہیں، جو دنیا میں بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اچھا بوگے تو اچھا کاٹو گے، برا بوگے تو شرمندگی ہوگی۔ ایک اور قول سناتے ہیں کہ جب امام فرماتے ہیں کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے، اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، چند آپ کو سنا ہم نے، ان پہ اگر انسان عمل کرے تو اس کی دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے امام کی شہادت کب اور کہاں ہوئی اور امام کہاں دفن ہے؟ امام کی شہادت 1 ربیع الاول کو محتم عباسی نے زہر دلوایا تھا امام کو 260 ہجری میں، جس کے نتیجے میں 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں بروز جمعہ بوقت نماز صبح آپ کی شہادت واقع ہو گئی تھی، اور آپ سامرہ میں دفن اپنے والد کے قریب میں، اپنے والد کے قرب میں، سامرہ میں دفن آپ کے والد بھی اور آپ بھی، وہی آپ۔ شکریہ مولانا صاحب۔ خدا حافظ ناظرین، اگلی بار آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔